السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 20واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 20۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان آدمی ہے۔ لہ خلق، اس کے اخلاق ہے۔ لہ خلق طیب، اس کے عمدہ اخلاق ہے۔ اس سبق میں ہم لوگ ترکیب توصیفی یعنی مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس کلمے کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ کلمہ موصوف ہے، اور وہ برائی یا اچھائی جو اس کلمے کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ صفت ہے۔ مثال کے طور پر نیا قلم، تو یہ نیا صفت ہے اور قلم موصوف ہے۔ خوبصورت پردہ، یہ خوبصورت صفت ہے اور پردہ موصوف ہے۔ موصوف اور صفت کے حوالے سے 2-3 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اردو اور عربی کی جو ترکیب ہے دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر نیا قلم، اب اس میں دیکھیں نیا صفت ہے، قلم موصوف ہے۔ نیا پہلے آ رہا ہے، قلم بعد میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے خوبصورت پردہ، پردہ موصوف ہے، خوبصورت صفت ہے۔ خوبصورت پہلے آ رہا ہے، پردہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی میں معاملہ برعکس ہے۔ موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی۔ اسی لفظ کے ہم عربی بناتے ہیں۔ آپ نے بنایا نیا قلم، جب عربی بنائیں گے تو قلم پہلے آ جائے گا، قلم جدید، اور نیا بعد میں چلا آئے گا، قلم جدید۔ آپ نے بنا خوبصورت پردہ، خوبصورت پہلے آ رہا تھا اردو میں، عربی میں خوبصورت بعد میں آئے گا، پردہ پہلے چلا آئے گا، ستارۃ جمیلۃ، ستارۃ جمیلۃ، خوبصورت پردہ۔ مہربان استاذ، دیکھیے مہربان اردو میں پہلے آ رہا ہے، لیکن جب عربی بنائیں گے تو یہی مہربان بعد میں آ جائے گا۔ استاذ اردو میں بعد میں آ رہا ہے، عربی میں پہلے آ جائے گا۔ مہربان استاذ۔ معلم رحیم، معلم رحیم، استاذ رحیم، اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ترکیب توصیفی کے اندر دونوں کلموں کے درمیان تقریباً کئی باتوں میں، 4 باتوں میں ایک ہی وقت میں ایک جیسی چیز پائی جاتی ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو تو میں آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ ترکیب توصیفی جو 2 کلموں سے بنتا ہے وہ دونوں کے دونوں کلمے 4 چیزوں میں ایک جیسے ہوں گے۔ وہ دونوں کے دونوں کلمے 4 چیزوں میں ایک جیسے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ پڑھ چکے ہیں معرفہ اور نکرہ۔ میں دہرائے بغیر بس یاد دہانی کے لیے کہوں کہ جس لفظ کے اوپر الف لام داخل ہو وہ لفظ معرفہ ہے، جس لفظ کے اوپر الف لام داخل نہ ہو وہ نکرہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کسی شخص کا نام ہو وہ نام معرفہ ہے۔ اب پہلا کلمہ معرفہ ہے تو دوسرا کلمہ بھی معرفہ ہوگا، پہلا کلمہ نکرہ ہے تو دوسرا کلمہ نکرہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں وفادار دوست، وفادار دوست۔ اب دوست کے لیے صدیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صدیق بغیر الف لام کے لائیں، تو اب وفی وہ بھی بغیر الف لام کے لائیں، یعنی انہیں اس پر الف لام داخل کریں گے نہ اس پر الف لام داخل کریں گے۔ صدیق وفی، وفادار دوست۔ لیکن پہلا الصدیق اگر لائیں گے تو اب دوسرا کلمہ الوفی لانا پڑے گا، الصدیق الوفی۔ آپ پہلے جو مثال سمجھے تو خوبصورت پردہ، ستارۃ جمیلۃ، ستارۃ کے اوپر الف لام نہیں آیا تو جمیلہ کے اوپر بھی الف لام داخل نہیں ہوا، لیکن ستارہ کے اوپر الف لام داخل کریں گے اور کہیں گے الستارۃ، تو اب اگلا جو لفظ آئے گا جمیلہ اس کے اوپر بھی الف لام داخل کرنا ہوگا اور کہنا ہوگا الستارۃ الجمیلۃ، الستارۃ الجمیلۃ۔ اس کے برعکس اگر آپ الستارۃ جمیلۃ کہیں گے تو پھر یہ جملہ ترکیب توصیفی کی نہیں ہوگی بلکہ یہ مرکب تام ہو جائے گا، جملہ ناقصہ سے بجائے جملہ تام ہو جائے گا، بات پوری ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات آپ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ دونوں کلمے
تعریف و تنکیر میں، یعنی اگر دونوں معرفہ ہے تو دونوں معرفہ ہے، اگر نکرہ ہے تو دونوں کے دونوں نکرہ ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، آپ مذکر و مؤنث یعنی میل اور فیمیل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا لفظ اگر میل ہے تو دوسرا لفظ بھی میل ہوگا، پہلا لفظ فیمیل ہے تو دوسرا لفظ بھی فیمیل ہوگا، یعنی پہلا مذکر تو دوسرا مذکر، پہلا مؤنث تو دوسرا مؤنث ہی آپ کو لانا ہوگا۔ اب مؤنث کے سلسلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر لڑکیوں کے جو نام ہوتے ہیں، عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، وہ سب کے سب مؤنث ہے۔ اب اس کے آخر میں گولتا لگی ہو یا گولتا نہ لگی ہو، وہ مؤنث ہے۔ ایک دوسرا وہ ہوتا ہے کہ کسی کلمے کے آخر میں گولتا لگ جائے تو وہ مؤنث ہے۔ اب یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ کسی کا نام ہے تو اس میں گولتا تلاشنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر زینب ہے، اب زینب لڑکی کا نام ہے، اب اس کے لیے ہم کو آخر میں گولتا تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زینب لڑکی کا نام خود بخود یہ مؤنث ہے۔ اب ہم کہتے ہیں عالمہ زینب، عالمہ زینب، تو اب کہیں گے زینب العالمۃ، زینب العالمۃ، عالمہ زینب۔ حافظہ سمیہ، تو آپ کہیں گے سمیۃ الحافظۃ، سمیۃ الحافظۃ۔ تو یہ دونوں کے دونوں حقیقی مؤنث کی مثال تھی۔ لفظی مؤنث یعنی جس کے آخر میں گولتا ہو تو دونوں کلموں میں آپ گولتا بڑھا دیں گے۔ کراست، کاپی، گولتا لگ گئی تو اگلا جملہ آئے گا اس کے اندر بھی آپ کراست، اس کے اندر بھی تا بڑھائیں، کراست قدیمۃ، پرانی کاپی۔ اچھا شہر، مدینۃ طیبۃ، جب مدینۃ کے آخر میں گولتا لگا تو دوسرے کے اندر بھی گولتا لگ جائے گا۔ صدیق، گولتا نہیں لگا، وفی، گولتا نہیں لگنا ہے۔ اسی طریقے ستارۃ، گولتا لگ گیا، جمیلۃ، گولتا لگ جائے گا۔ تو مذکر و مؤنث کے درمیان بھی آپ سیم اور برابری پیدا کریں گے۔ تیسری بات کہ پہلے لفظ کے اوپر، پہلا جو لفظ ہوگا، اس پہلا کلمہ جو ہوگا، اس پہلے کلمے کے اوپر زبر زیر پیش میں سے جو آپ دیں گے وہی دوسرے کلمے کے اوپر بھی دینا ہوگا، یعنی پہلے کے اوپر اگر زبر دیں گے تو دوسرے کے اوپر بھی زبر دینا ہے، پہلے کے اوپر زیر دیں گے تو دوسرے کے اوپر بھی زیر دینا ہے، پہلے کے اوپر پیش دیں گے تو دوسرے کے اوپر بھی پیش دینا ہے، یعنی موصوف صفت میں سے جو پہلا کلمہ اعراب کے اعتبار سے جس طرح ہوگا اسی طریقے سے دوسرے کلمے کو بھی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ وہی لے لیجئے، صدیق وفی، صدیق میں ہم نے دو پیش کی تنوین دی تو وفی کے اندر بھی دو پیش کی تنوین دی۔ الصدیق الوفی، پہلے کے اوپر ہم نے پیش دی تو دوسرے کے اوپر بھی پیش دی۔ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ بنا لیں گے۔ اب یہ قاعدہ کو ذہن، ایک اور چیز ہے جو واحد تثنیہ جمع آپ پڑھیں نہیں، اس لیے اس کی بحث ابھی ہم چھیڑیں گے نہیں، جب انشاءاللہ آئے گا تو اپنے وقت پر وہ چیزیں بتائی جائے گی۔ اب اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کر اگلا اب پڑھیں، فی یدہ کتاب، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، فی یدہ کتاب عربی۔ اب دیکھیے کتاب موصوف، عربی صفت ہے، کتاب کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو اگلا بھی تنوین ہے، کتاب نکرہ ہے اگلا بھی نکرہ ہے، اسی طریقے سے کتاب مذکر ہے تو اگلا بھی مذکر، یعنی بغیر تا کے ہے تو وہ بھی بغیر تا کی ہے۔ فی یدہ کتاب عربی، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے۔ وفی ذالک الکتاب منہاج جدید، اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے، منہاج موصوف، جدید صفت، منہاج پہ دو پیش کی تنوین ہے، جدید کے اوپر بھی دو پیش کی تنوین ہے، منہاج نکرہ ہے، جدید بھی نکرہ ہے، منہاج مذکر ہے یعنی بغیر گولتا کی ہے، جدید بھی بغیر گولتا کی ہے۔ ذالک الرجل مشغول بالقراءہ، وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے۔ ھذا لسان عربی، لسان عربی، عربی یہ عربی زبان ہے، عربی زبان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے لسان موصوف، عربی صفت ہے، لسان کے اوپر دو پیش کی تنوین، عربی کے اوپر بھی دو پیش کی تنوین، لسان نکرہ، عربی نکرہ، لسان مذکر، عربی مذکر۔ واحد کے بارے میں بتا نہیں رہا ہوں اس لیے کہ ابھی آپ پڑھے نہیں ہیں۔ العربی لسان قدیم، عربی پرانی زبان ہے، قدیم زبان ہے۔ یہاں پر بھی سیم وہی چیزیں رہے گی، وہو لازم لکل صغیر و کبیر، وہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ھذا جزء اول، یہ پہلی جلد ہے، جزء اول یہ پہلی چیز ہے، یہ بھی ایک مستقل بحث ہے جو آپ آگے پڑھیں گے۔ پہلے کے اوپر تنوین آ گئی، دوسرے کے اوپر
پھر سے پیش آ رہی ہے۔ للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے بہت ساری تعریفیں ہیں۔ وَلَهُ فضل کبیر، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ نہیں کہیں گے اللہ کی مہربانی بڑی ہے، ورنہ ترکیب بدل جائے گا۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی بڑی ہے، جملہ بدل گیا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے۔ یہ نہیں کہیں گے یہ سبق آسان ہے، ورنہ ترکیب بدل جائے گی، یہ آسان سبق ہے۔ اسئلہ، هل انت ولد مسلم، کیا آپ مسلمان لڑکا ہیں؟ اب جواب دیجئے نعم انا ولد مسلم، ہاں میں مسلمان لڑکا ہوں۔ دیکھو ولد کے ساتھ مسلم ہم نے بڑھا دیا۔ هل القرآن کتاب مبارک، کیا قرآن مبارک کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے؟ آپ کہیے نعم القرآن کتاب مبارک، ہاں قرآن مقدس بابرکت کتاب ہے۔ اہو فی لسان عربی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ لسان عربی، یہ آپ کے لیے محل ہے، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ نعم ہوا فی لسان عربی، ہاں وہ عربی زبان میں ہے۔ هل الشتاء فصل بارد، کیا موسم سرما ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے؟ اب یہ ترجمہ کریں، کیا موسم سرما ٹھنڈا موسم ہے؟ اب جواب دیجیے نعم الشتاء فصل بارد، ہاں موسم سرما ٹھنڈا موسم ہے۔ هل الصیف فصل حار، کیا موسم گرما گرم موسم ہے؟ اب جواب دیجیے نعم الصیف فصل حار، ہاں موسم گرما گرم موسم ہے۔ هل مکہ بلد مبارک، کیا مکہ مبارک شہر ہے؟ نعم مکہ بلد مبارک، ہاں مکہ مبارک شہر ہے۔ افی هذا الکتاب منہاج جدید، کیا اس کتاب میں نیا طریقہ ہے؟ نعم فی هذا الکتاب منہاج جدید، ہاں اس کتاب میں نیا طریقہ ہے۔ افی الماء سمک کثیر، کیا پانی میں زیادہ مچھلی ہے؟ کیا پانی میں زیادہ مچھلی؟ اب یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ کیا پانی میں مچھلی زیادہ ہے، ورنہ ترکیب بدل جائے گی اس وقت فوراً۔ آپ ترجمہ کریں گے کیا پانی میں زیادہ مچھلی ہے؟ نعم فی الماء سمک کثیر، ہاں پانی میں زیادہ مچھلی ہے۔ هل الببغاء طائر جمیل، کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ اب جواب دیجیے نعم الببغاء طائر جمیل، ہاں طوطا خوبصورت پرندہ ہے۔ ترجمہ کرو اچھا شہر، میں بتا چکا ہوں اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور عربی میں صفت بعد میں آتی ہے۔ اب اچھا ہے، اب عربی میں بعد میں بنائیں گے، شہر ہے اب اس کو پہلے بنا لیجئے۔ بلدۃ طیبۃ، بلدۃ طیبۃ، بلد طیب، فرق کے ساتھ۔ مبارک کتاب، کتاب مبارک، اوپر آ چکا ہے۔ ٹھنڈا پانی، ماء بارد، الف لام داخل کریں گے تو کہیں گے الماء البارد۔ عربی قرآن، آپ کہیے قرآن عربی یا القرآن العربی، القرآن العربی، الف لام دونوں پر داخل کریں گے، ہٹائیں گے تو دونوں سے ہٹا دیں گے۔ عجیب چیز، شیء عجیب، شیء عجیب، آپ کہیے الشیء العجیب، الشیء العجیب، دونوں پر داخل کریں دونوں سے ہٹا دیں۔ نیا طریقہ، منہاج جدید، منہاج جدید، المنہاج الجدید، پرانا گھر، بیت قدیم، البیت القدیم، البیت القدیم، یہاں پر یاد رہے کہ البیت میں جو تا ہے وہ لمبی تا ہے، گول تا نہیں ہے، اس لیے قدیمو آپ بغیر تا کے لائیں گے، تا کے ساتھ نہیں لائیں گے۔ موٹا آدمی، موٹا آدمی، آدمی کے لیے رجل اور موٹا کے لیے سمین۔ الرجل السمین، الرجل السمین، سین کے ساتھ، تا کے ساتھ قیمتی کے معنی میں، الرجل السمین، موٹا آدمی۔ الف لام کو ہٹا دیجیے، رجل سمین، دبلا لڑکا، ولد حزیر، الولد الحزیل، خوبصورت تصویر، رسم جمیل، الرسم الجمیل، اور دوسرا الصورۃ الجمیلۃ، دیکھو صورتوں میں تا آ گیا تو جمیلتوں میں بھی تا آ جائے گا، الصورۃ الجمیلۃ، نئی چیز، شیء جدید، الشیء الجدید، میٹھا انجیر، تین حلو، تین حلو، اب اس کو التین الحلو یہ بھی لا سکتے ہیں، خوبصورت پودا، الغرس الجمیل، الغرس الجمیل، خوبصورت پودا۔ چھوٹا کونڈا، کونڈا کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں عصیص کا لفظ، العصیص الصغیر،
العصیص الصغیر یا عصیص صغیر. اچھا موسم. فصل طیب، فصل طیب، الفصل الطیب، اچھا موسم. خوبصورت گلاب، گلاب کے لیے وردن کا لفظ استعمال کریں، ورد جمیل، خوبصورت گلاب. الورد الجمیل، خوبصورت گلاب. مسلم آدمی، مسلم آدمی. رجل مسلم، الرجل المسلم، قیمتی لباس، قیمتی کے لیے الثمین. اب استعمال کریے لباس ثمین، قیمتی لباس. اللباس الثمین، قیمتی لباس. مشکل کام، مشکل کام. شیء صعب، شیء صعب یا الشیء الصعب، مشکل کام. پران. اب کام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں العمل کا بھی لفظ استعمال کیجیے. العمل الصعب، مشکل کام. پرانا دوست. الصدیق القدیم، نیا سبق. الدرس الجدید، عربی زبان. اللسان العربی، لسان عربی. مسلمان عالم، العالم مسلمان عالم. العالم المسلم، العالم المسلم یا عالم مسلم. دینی تعلیم. التعلیم الدینی، التعلیم الدینی یا تعلیم دینی، تعلیم دینی. اچھے اخلاق. خلق طیب، خلق طیب. امید ہے کہ